سرکار نے ثنا خانوں کی خدمت کی ہے، میں اس سنت کے مطابق ثنا خانوں کی خدمت کرتا ہوں۔ حضرت امام سبکی ان کی کتاب طبقات کبریٰ شافیہ جلد اول، اس کے اندر ہے کہ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور سرکار نے پوچھا نام کیا ہے؟ ان کا زہیر میرا نام ہے، میں آپ کا غلام ہوں اور میں شاعر ہوں۔ سرکار کی دربار کے جو 4 شاعر مشہور ہیں ان میں سے ایک زہیر ہے۔ سبحان اللہ۔ پوچھا، سرکار نے فرمایا کہ واہ، تو نبی پاک کے دشمنوں کی مذمت کر۔ نعت کے 2 اسلوب ہیں، ایک جو محبوب کے اندر پائے گئے اوصاف ہیں ان کا پرچار کرنا، یہ بھی نعت ہے۔ محبوب کے دشمنوں کو جوتوں سے نوازنا، یہ بھی محبوب کی مدح ہے۔ آج سے کوئی 55-60 برس پہلے کی بات ہے، میں جوبنوں کی جوانی میں تھا، باڈی بلڈر بھی تھا، خوش آواز بھی تھا، علوم سارے پڑھاتا بھی تھا، دماغی حاضری بھی تسلی بخش تھی۔ میں جو چوک والی مسجد ہے اس میں تقریر کر رہا ہوں تو میں نے خواجہ گولڈوی کا ایک غیر مطبوعہ شعر پڑھا جس کو میں نے علامہ زہروی کی زبان سے کبھی سنا تھا۔ میں صدقے ہاں اس سونے توں جڑا شہر مدینے دا باشی، موصوف خدائے لم یزلی نزل القرآن بمدح۔ کسی کی تعریف میں کسی شاعر نے لکھا ہوگا، کسی ناول نگار نے لکھا ہوگا، کسی کو شامدی نے لکھا ہوگا، لیکن جس کی تعریف میں رب نے قرآن نازل کیا ہے وہ صرف محبوب کے لیے۔ اس بعد ایک کوئی مولوی صاحب تھے جو ایمان کے دیوالیے تھے، لیکن ان کے سوالات سے پتہ چلتا تھا پڑھا لکھا بے ایمان ہے۔ انہوں نے مجھے چٹ لکھی کہ یہ جو کہتے سارا قرآن سرکار کی مدح میں نازل ہوا، بتائیے تبت یدا ابی لہب وتب، اس میں سرکار کی مدح کہاں ہے؟ اب جس وقت نے سوال کیا ایک مرتبہ تو دماغ چکر کھا گیا، لیکن سرکار کا فیضان بھی ایک ایسی چیز ہے جو علم کتابی کا محتاج نہیں، علم فیضان کا کوئی جواب نہیں۔ جو ہی میں نے یوں سوچا غیبی طور پر میرے دماغ میں جواب آ گیا۔ اس رات میں سبق پڑھا کے گیا تھا، اس کی کیا وجہ ہے؟ سجدے کا حکم اور رکوع کا حکم ایک ہی آیت میں ہے، وَرْكَعُوا وَاسْجُدُوا، رکوع کرو اور سجدہ کرو۔ رکوع ایک ہے، سجدے 2 کیوں ہیں؟ سوال سمجھ آیا؟ فعل امر امپیریٹیو ٹینس ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ارکعوا پلورل نمبر ہے، اور اس میں یہ وجوب کے لیے استعمال ہے۔ الامر للوجوب یہ اصول کی عبارت ہے۔ وہ ہماری تقریروں میں یہ بات بھی یادگاری ہوتی ہے کہ جتنے باتیں کرتے ہیں ان کے قاعدے جو ہیں وہ بھی بیان کرتے ہیں۔ یہ امر وجوب کے لیے ہے، تو سجدہ بھی واجب ہوا اور رکوع بھی واجب ہوا، لیکن رکوع ایک مرتبہ کرنے سے ادا ہو گیا، سجدے 2 کیوں کرنے پڑے؟ اس کی وجہ صاحب بحر الرائق نے یہ وجہ لکھی ہے۔ صاحب بحر الرائق لکھتے جب پہلے سجدے کا حکم ہوا نا، آگے سجدے کا رواج ہی نہیں تھا نا، پہلے سجدے کا جب حکم ہوا تو سبھی نے سجدہ کیا، لیکن شیطان جو ہے کہا ماں بدولت بہت بزرگ لوگ ہیں، ہم بڑے پڑھے لکھے ہیں، یہ جو سجدے کر رہے یہ تو ان پڑھ ہیں، میں ان سب کا استاد ہوں، میں ان کو پڑھاتا رہا ہوں، میں کیوں سجدہ کروں؟ اکڑ کے کھڑا ہو گیا۔ جب سجدہ کرنے والے اٹھے نا، انہوں نے دیکھا کہ ایک بے ایمان پیچھے اکڑا کھڑا ہے، کہا علم کو برتری ہے یا رب کی عظمت کو برتری ہے؟ رب حکم دے تم اپنے علم کو مانے سمجھ لے، علم گردد حجاب آنجا کہ من دیدار می بینا، حافظ شیرازی کا کلام ہے، علم گردد حجاب آنجا کہ من دیدار می بینا، کہ او رائے دیگر کا من جائے دیگر کا۔ سبحان اللہ۔ علم اس جگہ پردہ بن جاتا ہے۔ ان کا ہم اس وقت اس کے علم کی طرف نہیں جائیں گے، رب کا فرمان ہے۔ ان کا ایک سجدہ کیا رب کا حکم ماننے کے لیے، دوسرا سجدہ کرتے تھے بے ایمان کو جلانے کے لیے، رب نے اس کو بھی کورس میں شامل کر لیا، کہا ایک سجدہ میرے فرمان کی تعمیل ہے اور دوسرا شیطان کو جلانے کی کوشش ہے۔ اب وہ سجدہ بھی اپنے نظام عبادت میں شامل کر لیتے ہیں۔ تو حضرت سرکار نے فرمایا اے زہیر تو شاعر ہے تو نبی کے دشمنوں کی مذمت کر۔ جب انہوں نے فرمایا اخذخ علی اعداء نبیک،
تو اپنے نبی کے دشمنوں کی مذمت کر. جب انہوں نے کی تو حضور نے اپنی چادر اتار کے اس جو ویلیبل چیز سرکار کے پاس دینے کے قابل تھی وہ چادر تھی, چادر اتار کے نعت خان کو پیش کر دی. اور وہ چادر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خرید لی, ان سے کے بعد حضرت عمر فاروق نے خرید لی. اللہ حضرت کے وہ کئی صدیوں تک وہ چادر چلی. وہ کس بات کی یادگار تھی؟ ایک نعت خان نے نعت پڑھی تو سرکار نے کہا کوئی نظم میں نعت پڑھے یا نثر میں نعت پڑھے, نعت نعت ہے.